عزیزان گرامی، جہاں اسلام نے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اس طریقے سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں، اور اگر بندہ ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو ثواب تو اپنی جگہ برحق ہے، آخرت تو کامیاب ہو ہی رہی ہے، ساتھ میں دنیا میں ایک محبت کی فضا بھی قائم ہو رہی ہے، ایک اخوت و محبت کا درس بھی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک حق جو ہے یہ بھی ہے کہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ جب کوئی انسان بیمار پڑ جائے، اس کی بیمار کی جو ہے حال چال پوچھنے کے لیے جانا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حقی بھی ہے، اور اس کے بے شمار دینی و دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عیادت کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر امیر و غریب کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو عیادت کرنا، کسی بیمار کی جو ہے تیمارداری کے لیے جانا، اس کی جو ہے حال چال پوچھنے کے لیے جانا، ایک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی بندہ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ سبحان اللہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ایک روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جب بندہ بیمار کی جو ہے عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک، اور اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر کوئی بندہ عیادت کرنے کے لیے صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے استغفار بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی کی عیادت، کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم پہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ دیکھیے، جب ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں، کچھ طور طریقے بھی ہمیں اسلام نے بتائے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا تو یہ بتایا کہ رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرنے جائیں۔ کسی بیمار کے حال پوچھنے جائیں تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا حال پوچھنے جاؤں گا تو وہ بھی مجھے پوچھنے آئیں گے، یا جو ہے ہو سکتا ہے مجھے کبھی ان کی ضرورت پڑے تو وہ میری مدد کریں، یہ محبت قائم ہوگی، یہ اور بات ہے۔ لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ ہماری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم عیادت کرنے کے لیے جائیں تو وہاں پہ ہمیں غم کے آثار چہرے پہ ظاہر ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں وہاں پہ جا کے ہم جو ہیں خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مذاق مسخرہ پن کر رہے ہیں، ایسا اس کو نہ لگے کہ یار میری بیماری سے اس کو خوشی ہو رہی ہے، میں بیمار پڑا ہوں اور یہ خوش ہو رہا ہے، ایسا نہیں لگنا چاہیے۔ وہاں ہم بھی جو ہے غم کی کیفیت طاری کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ امید دلانے والی بات، امید دلانے والی بات کریں کہ یار کوئی بات نہیں، وہ فلاں بھی بیمار ہوا تھا، وہ بھی تو ٹھیک ہو گیا، یہ تو بیماری آتی جاتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ یوں تسلی دینے کی بات کریں، امید دلانے والی بات کریں۔ اور جو ہے اگر آپ کو بیمار کی فضائل پر، بیمار جب انسان ہوتا ہے اس کے جو گناہ جڑتے ہیں ان پر کوئی احادیث یاد ہوں تو وہ بتا دیا کریں کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے اور پہلے جو نیک اعمال کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے نیک اعمال نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ رب العزت وہ اس کو وہ نیک کام کیے بغیر ہی جو ہے ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بخار اگر ہو رہا ہو تو بخار کے بارے میں بتائیں کہ بخار جب انسان کو ہوتا ہے تو سب سے زیادہ گناہ تو اسی وقت اس کے بدن سے جھڑتے ہیں۔ یوں امید والی بات دلائیں۔ آخر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈرانے والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یار فلاں شخص دیکھو بیمار پڑ گیا تھا اور اس کو یہ ڈینگو ہو گیا، ملیریا ہو گیا، وہ انتقال کر گیا، یہ اس طریقے سے ڈرانے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عیادت کے جو ہیں کچھ آداب و اطوار ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ عیادت کر کے جلدی سے وہاں سے اٹھ جائیے۔
کیا پتہ بیمار جو ہوتا ہے اس کو دوائی لینی ہو، اس کو کچھ حاجت ہو، گیس بن رہی ہو اور آپ کی وجہ سے وہ کہہ نہیں پا رہا ہو، تو جلدی سے وہاں سے اٹھ کے آنے کی کوشش کرے۔ ہاں اگر وہ اگلا انسان خود کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، آپ سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، تو وہ اور بات ہے۔ بہرحال اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹھیے تو اور بات ہے، نہیں تو بہت جلدی سے وہاں سے اٹھ کے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مریض کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ان سے دعائیں بھی کروانی چاہیے، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں اور ان سے جو ہے دعائیں بھی کروائیں۔ اور عیادت کرتے وقت یہ دعا پڑھنا سنت ہے، لا بأس طہورا انشاءاللہ، لا بأس طہورا انشاءاللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کے گناہ دھلیں گے، تو انشاءاللہ اس سے ان کو جو ہے جلد شفا ملے گی۔ دوسرا ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کے اوپر یہ بھی ہے کہ اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلنا۔ جنازے کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کسی مسلمان کا انتقال ہوا ہے تو اس کے جو ہے ہم جنازے کے ساتھ چلے، ان کو کندھا دے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اس کو جو ہے اس کے تدفین میں جو ہے شامل ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کی جنازے کے ساتھ چلتا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور دفن میں شامل ہوتا ہے، اللہ اس کو 2 قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 قیرات، ایک قیرات جو ہے نا، قیرات احد پہاڑ کے برابر، قیرات احد پہاڑ کو کہتا ہے، یعنی بندہ اگر نماز جنازہ پڑھے اور دفن میں شامل ہو تو اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر بندہ ایک میں شامل ہو یعنی نماز جنازہ پڑھیں تو اس کو 1 قیرات کا، اور صرف دفن میں شامل ہو تو 1 قیرات کا، اور اگر دونوں میں شامل ہو جائے تو 2 قیرات کا ثواب ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب جنازے کی نماز ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر لوگ ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، بائکوں میں، گاڑیوں میں، ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق بھی ہے، اور وہیں دیکھیں نماز جنازہ پڑھنے پر اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، کہ مومن کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ رب العزت بخشش فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ مومن کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ کیا پتہ اگلا انسان جنتی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے۔ اس لیے نماز جنازہ میں بھی شامل ہوں اور دفن میں بھی شامل ہوں، کوشش کریں دونوں میں شامل ہو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق بھی ہے۔ اسی طریقے سے کندھا دیتے ہیں تو جو ہے اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ جنازہ لے کے 40 قدم چلے، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ 40 کبیرہ گناہ اگر 40 قدم جو ہے کندھا دے دے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان جو ہے حقوق کو ادا کریں۔ جہاں معاشرے میں جو ہے ایک حسن کی فضا قائم ہوگی، محبت کی فضا قائم ہوگی، وہیں ہماری دنیا و آخرت بھی قائم ہوگی، جو ہے کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔